ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 8 سے 2 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر سیل ہو چکا تھا، تو ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا۔ اس گھر میں 3 بیڈ روم تھے، ڈرائنگ روم تھا۔ ہم 2 بھائی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے بھائی نے اپنا سارا سیٹ اپ، وہ کمپیوٹر کلاس دیتا تھا، اس نے ڈرائنگ روم میں سیٹ اپ کر لیا۔ ایک بیڈ روم امی ابو کا اور ایک میرا بیڈ روم تھا۔ ایک بیڈ روم ہم لوگوں نے ایز اے گیسٹ روم بنا دیا، کیونکہ اکثر میری سسٹر بھی رہنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ابھی جنوری تھا، تو جیسے گھر کی سیٹنگ ہوئی سب ٹھیک چل رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے اپنے کمرے میں رات کے وقت کچھ آہٹ محسوس ہوتی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے 7 کمرے ہیں، گھر ہیں، تو میں اتنا غور نہیں کرتا تھا۔ 4-5 ماہ گزرے، موسم تبدیل ہو گیا، تو اب سیٹنگ بھی چینج کرنی تھی۔ میرا ایک سنگل بیڈ تھا۔ اب اس کی سیٹنگ جب میں نے چینج کی، اس کو میں نے روم کے بالکل دروازے کے سامنے کیا۔ تو جب اس کو میں نے دروازے کے سامنے کیا تو بیڈ کا کچھ حصہ باتھ روم والی سائڈ پر بھی آتا تھا، کیونکہ پنکھا بالکل سینٹر میں تھا۔ ابھی جیسے میں نے وہاں پر سیٹنگ کی تو مجھے روز رات کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے رات کے ٹائم کوئی گزرتا ہے اور میرے بیڈ کے ساتھ ٹکراتا ہے باقاعدہ۔ گہری نیند سے میں اٹھ جاتا تھا، لیکن مجھے دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ اگلے دن میں گیا اور میں نے اپنے کمرے میں لا کر وہ جو 0 بلب ہوتا ہے وہ لگا دیا کہ اگر کوئی گزرے تو مجھے نظر آ جائے۔ میرے ابو کو شروع سے عادت تھی کہ وہ گرمی کے موسم میں یا تو صحن میں سویا کرتے تھے یا چھت پر۔ اس گھر کا صحن بھی تھا۔ ابو امی نے وہاں پر 4 پائیاں بچھا لی۔ بھائی کبھی باہر صحن میں سو جاتا تھا اور کبھی ڈرائنگ روم میں ہی سو جاتا تھا۔ کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں اور مجھے باہر صحن میں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، کہیں رات کی پچھلا پہر تھا، میری آنکھ کھلی تو باتھ روم کی لائٹ جل رہی تھی اور باتھ روم کا شاور آن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے باتھ روم میں کوئی نہا رہا ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو کون نہا سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ ابو نہ ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک ہو، لیکن ابو تو اپنے کمرے کے باتھ روم میں جاتے تھے۔ میرے روم والے باتھ روم میں تو کبھی آئے نہیں تھے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم تھا، بھائی بھی وہاں پر جاتا تھا۔ میں اٹھا، میں نے باہر جا کر دیکھا، ابو بھی سو رہے تھے، امی بھی سوئی ہوئی تھی۔ ادھر سے ہی میں ڈرائنگ روم کی طرف گیا تو میرا بھائی بھی سویا ہوا تھا۔ اب ہم 4 لوگوں کے علاوہ اس گھر میں 5واں بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میرے باتھ روم میں کون تھا؟ جو ہی میں کمرے میں واپس آیا، باتھ روم کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تو باقاعدہ اندر کوئی نہا رہا تھا، شاور چل رہا تھا۔ کبھی شاور بند ہو کبھی چلے۔ میں ڈر گیا، میں نے باتھ روم کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے جا کر امی ابو کو جگایا کہ میرے کمرے کے باتھ روم میں کوئی نہا رہا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جا کر دیکھو، حارث ہوگا۔ حارث میرے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں حارث کو دیکھ کر آیا ہوں، حارث سو رہا ہے۔ اسے بھی جا کر جگایا، وہ بھی جاگ گیا۔ امی ابو میرا بھائی، ہم چاروں جب کمرے میں آئے تو باتھ روم کی لائٹ مسلسل جل رہی تھی، اور ابھی جس طرح سے شاور کوئی بند کرتا ہے تو پانی کے کچھ قطرے گرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا آپ خود سن رہے ہیں؟ ابو نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے اندر؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں میرے بھائی نے باہر سے وہاں پر جس طرح سے کوئی ڈنڈا سا رکھا ہوا تھا وہ اٹھا لیا، کہتا دیکھتے ہیں کون ہے۔ وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ جیسے ہی باہر سے کھولا، وہ اندر سے بھی کھلا ہوا تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، اندر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ شاور سے پانی ٹپک رہا تھا۔
ہم لوگ تو بڑے پریشان کی ہو کیا گیا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ 4-5 ماہ سے اس گھر میں رہ رہے، آج تک ایسا نہیں ہوا، اب ایسا کیوں ہوا ہے؟ ابو نے کہا کہ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات جنات شرارت کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، تم ایسا کرو اس کمرے میں اکیلے مت سو، باہر آ کر سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تیسری چارپائی میں نے بھی وہاں پر بچھا لی۔ مجھے بہت بری عادت تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی باہر صحن میں۔ کافی دیر میں لیٹا رہا، کوشش کی کہ میں سو جاؤں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے اندر کمرے پر میرے بیڈ کے اوپر کوئی لیٹتا ہے۔ میرے بیڈ کے اوپر اگر لیٹتے تھے یا اٹھتے بیٹھتے تھے تو ایک آواز آتی تھی۔ وہ آواز مجھے باقاعدہ آ رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر دیکھ سکوں۔ اسی خوف میں میری آنکھ لگی اور میں بھی وہیں سو گیا۔ فجر کے ٹائم امی ابو نے جگایا، نماز پڑھی، ڈرتا ڈرتا کمرے میں گیا، باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ بیڈ کی چادر خراب تھی تو مجھے یہ لگا کہ رات کو میں لیٹا تھا اسی لیے سروٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ دن کے ٹائم کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی دن شام کو میری بہن آ گئی۔ میری بہن کا ایک بیٹا تھا 2 سال کا، حمزہ، بڑا شرارتی تھا۔ تو ابھی اس کو ہم لوگوں نے یہ بات بتائی نہیں تھی جو کچھ اس گھر میں ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ امی نے منع کیا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ ڈر جائے گی، کچھ دن کے لیے وہ آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے۔ شام کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے کھانا وغیرہ کھا کر باہر سین میں بیٹھے تھے۔ تو جس طرح سے 9:30-10 بجے کا ٹائم ہوا تو ابو نیوز وغیرہ سنتے تھے، ان کے کمرے میں ہی ٹی وی تھا۔ سب لوگ کمرے میں چلے گئے، میں بھی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے میں بیڈ پر بیٹھا تھا، باتھ روم کی طرف میری کمر تھی، باقاعدہ باتھ روم کا دروازہ کھلا، بند تھا وہ۔ جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلا میں نے فوراً سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آیا۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے فوراً سے کمرے کی لائٹ آف کی، میں باہر چلا گیا۔ جا کر میں سب گھر والوں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے چہرے کے بدلے رنگ دیکھ کر امی سمجھ گئے، میں نے مجھے اشارہ کیا کوئی بات نہ کرنا۔ اتنے میں میری سسٹر کا جو بیٹا تھا وہ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے یہ بال باہر پھینکی، میرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تو میری بہن وہ بال اٹھانے کے لیے میرے کمرے میں گئی تو ایک دم سے ڈر کے بھاگی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ عمیر کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، بہت قداور ہے، بہت بڑا سا اس کا سر ہے۔ جیسے میں بال اٹھانے گئی ہوں تو باتھ روم سے کوئی نکل کر اس کے بیڈ پر بیٹھا ہے، میں چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے کہ یہ کیا، یہ کیسے کوئی مخلوق ہمیں اتنا تنگ کر رہی ہے۔ ہم لوگ سارے بھاگے، کمرے کی طرف جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ ابو نے میری بہن کو ساری بات بتائی کہ کل رات سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ باتھ روم میں رات کو کوئی نہا رہا تھا، ہم نے باہر سے کنڈی لگا دی، جب باتھ روم کھول کر دیکھا اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ ابھی میں کمرے میں بیٹھا تھا، موبائل یوز کر رہا تھا، تو ایک دم سے باتھ روم کا دروازہ کھل گیا پورا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا سایہ تھا، اور میری بہن نے تو باقاعدہ اس وجود کو اب دیکھ لیا تھا۔ میری بہن بہت ڈرنے لگ گئی، اس نے کہا کہ میں نے تو اکیلے کمرے میں نہیں سونا، میں نے بھی صحن میں سونا ہے۔ اب 4 پائیاں کم تھیں، میری بہن کو ایک 4 پائی دے دی۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا کر جو میری بہن والا روم ہے ادھر سوتا ہوں۔ امی ابو نے کہا کہ نہیں ادھر مت سو، ہم لوگوں کا کمرہ سامنے ہے تو تم اس کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں بالکل ونڈو کے ساتھ بیٹھ تھا، وہاں پر لیٹا ہوا تھا، موبائل یوز کر رہا تھا۔ کہیں 1-1:30 بجے جا کر میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے جیسے لگا میرے چہرے کے اوپر کوئی پھونک مار رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میری بہن کا بیٹا جو حمزہ ہے وہ میرے منہ کے آگے کھڑا ہوا تھا، اتنا خوفناک اس کا چہرہ لگ رہا تھا۔ میری ایک دم سے چیخ نکلی اور میں پیچھے ہٹا اور میرا سر دیوار پر لگا اور شور میں نے مچایا، سب جاگ گئے۔ جیسے بھاگے بھاگے اندر آئے، لائٹ چلائی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بھی حمزہ میرے منہ کے آگے آ کر کھڑا تھا، میرے چہرے پر پھونک مار رہا تھا۔ میری بہن کہنے لگی حمزہ تو باہر سویا ہوا ہے، حمزہ کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ادھر حمزہ میرے پاس کھڑا تھا، بالکل میرے چہرے کے اوپر اس کا چہرہ تھا۔ ابھی ہم لوگ ادھر ہی تھے تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے حمزہ نے کسی کو آواز دی ہے،
تو میری بہن باہر بھاگی، حمزہ سویا ہوا تھا، پھر حمزہ کی آواز میں آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ بڑے ڈر گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میری بہن تو بہت ڈر گئی، اس نے کہا امی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ حمزہ کی آواز میں کیسے آواز آ رہی ہے؟ حمزہ کی آواز ایسی آ رہی ہے جیسے اس ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہے جو ابو نے بند کیا ہوا ہے۔ میری بہن نے کہا کہ اس کمرے میں کچھ جنات کا معاملہ ہے، وہ بچے کی آواز اس لیے نکال رہے تھے کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ ہم لوگ تقریباً 2:45-4 بجے تک ہم لوگ باہر صحن میں بیٹھے رہے، کمرے میں بار بار ایسے لگے جس طرح سے کوئی باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ ابو نے بلند آواز میں کہا کہ آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی نقصان نہیں کیا کسی کا بھی، نہ ہی کوئی اس گھر میں ایسا کام کیا ہے، تو آپ کیوں ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ جیسے ابو نے یہ بات کی تو کمرے میں باقاعدہ اتنی زور سے باتھ روم کا دروازہ بند ہوا، جس طرح سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح مجھے مولوی صاحب کو لانا پڑے گا۔ فجر تک ہم لوگ بیٹھے رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ابو جو تھے وہ باہر برآمدے میں انہوں نے چارپائی بچھا لی اور میری بہن اپنے بیٹے کو لے کر امی ابو کے کمرے میں سو گئی۔ 9 بجے کے قریب ابو باہر گئے، وہاں سے ابو جانتے تھے مولوی صاحب کو، ان کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے آ کر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا یہ باتھ روم جو ہے یہ آصف زدہ ہے، یہاں پر ایک جن کا بسیرا ہے، اور وہ جن جو ہے وہ رات بھر آپ کے گھر میں گھومتا پھرتا ہے۔ یہ اس لڑکے نے جو اپنا بیڈ بچھایا ہے یہ اس کی گزرگاہ میں ہے، کیونکہ باتھ روم کے دروازے کے بالکل آگے بنتا تھا وہ بیڈ، ڈائریکشن ہی ایسی بنتی تھی، کمرے کا سٹائل ہی ایسا تھا۔ اب گرمی کی وجہ سے مجھے وہ ڈائریکشن چینج کرنی پڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا تو یہاں سے بیڈ اٹھا لے یا پھر اس کمرے کو خالی کر دے، کیونکہ وہ رات بھر آپ کے گھر میں چلتا پھرتا ہے۔ فوراً سے ہم لوگوں نے وہاں سے بیڈ اٹھا لیا۔ جیسے ہم لوگوں نے بیڈ اٹھایا اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی، اس کا ظاہر ہونا بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئی اس طرح سے کہ رات بھر ہم لوگوں کے گھر میں کچھ چلتا پھرتا تھا۔ کبھی وہ وجود نظر آتا تھا اور کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ نظر ایسے آتا تھا کہ گھر والوں کے روپ میں نظر آتا تھا، یعنی اگر ایک دم سے کسی کی آنکھ کھلی ہے سوئے ہوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے امی کچن میں جا رہی ہیں، جبکہ امی سوئی ہوتی تھی۔ امی کی آنکھ کھلتی تھی تو امی کو ایسا لگتا تھا جیسے ابو باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیڈ پر دیکھتی تھی تو ابو بیڈ پر لیٹے ہوتے تھے۔ ایک ماہ اس مخلوق نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ میری بہن ہمارے گھر نہیں بھی آئی تھی تو ایک رات 11 بجے اس کے بیٹے کی آواز میں سیڑھیوں سے ہمیں کوئی آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار جیسے نانا ابو کو بلاتا ہے، کبھی مجھے بلاتا ہے۔ وہ لوگ تو تھے ہی نہیں، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ایک دم سے اس مخلوقات نے اپنا آپ کیوں ظاہر کیا۔ شاید وہ بہت زیادہ پرووک ہو گئی جب ہم نے وہاں پر بیڈ بچھایا، حالانکہ بیڈ اٹھا بھی دیا تھا، تو پھر بھی اس نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ کالے رنگ کا سایہ نما اس کا چہرہ تھا۔ 1-2 بار میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے۔ چہرہ میں نے اس کا اس طرح سے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا، موبائل پر میں جیسے مووی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مووی دیکھ رہا تھا، تو باقاعدہ جس طرح سے اپنی طرف کوئی متوجہ کرتا ہے۔ 9 بجے کا ٹائم تھا رات، تو مجھے باقاعدہ لگا کہ جیسے مجھے کسی نے آواز دے، تو میں نے ایک دم اوپر دیکھا تو باتھ روم میں وہ باقاعدہ کھڑا ہوا تھا۔ تب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت بھیانک چہرہ تھا، بہت بڑا ناک، بہت زیادہ ناک والا حصہ بڑا تھا، آنکھیں بہت باریک جیسے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ مخلوق میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر میں بہت بیمار رہا۔ جب میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو پھر میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، پھر وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ بیت الخلاء میں بہت زیادہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں اکثر بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا تھا جو صاحب علم ہوتے تھے، ان سے جنات کے بارے میں میں نے معلومات لی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی باتھ روم میں جائیں باتھ روم کی دعا پڑھ کر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر خبیث جنات ہوتے ہیں۔ انسان پر اپنا آپ سب سے زیادہ آسے باتھ روم میں ہوتا ہے، اور وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بلا وجہ بہت زیادہ دیر ایکسٹرا جو لوگ نہانے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے۔ جلدی جلدی آپ باتھ روم سے نہا دھو کر باہر نکلیں اور دعا مانگ کر لازمی جائیں۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ لسنر، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، باتھ روم
چاہے اسکول کے ہوں، ہاسٹلس کے ہوں، کالجز کے ہوں، ہاسپٹلس کے ہوں، سم ٹائم گھروں کے بھی باتھ روم اسیب زدہ ہوتے ہیں. تو جب بھی باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھ کر جایا کریں کہ وہ شیاطین جنات آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکیں. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وجیحہ شیئر کر رہی ہیں. وجیحہ کہتی ہیں، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری نند کی شادی تھی تو ہم لوگوں نے اس کے لیے، ہم لوگوں کے محلے میں یہ ایک گھر تھا، ان کا گھر کا صحن بہت بڑا تھا. اکثر جب بھی محلے میں کوئی شادی ہوتی تھی تو ان کے گھر میں لوگ فنکشن کر لیا کرتے تھے. وہ صرف ایک انکل آنٹی ہی تھے، ان کے بیٹے باہر ہوتے تھے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تھا. ہم لوگوں نے ان کے صحن میں مہندی کا فنکشن رکھا. وہاں پر ہم لوگ سارا سیٹ اپ وغیرہ ہم لوگوں نے کیا. مہندی کا فنکشن تقریباً 2-2:30 بجے جا کر ختم ہوا کیونکہ میری نند کی شادی کزن کے ساتھ ہو رہی تھی تو کمبائن مہندی کا فنکشن تھا. ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے. وہ انکل آنٹی بہت اچھے تھے اور گھر بھی بہت بڑا تھا. ان لوگوں نے ہمیں وہاں پر رہنے کے لیے بھی 2-3 کمرے خالی کر دیے. اب ہم لوگوں کا گھر بالکل سامنے ہی تھا تو میں نے بھی یہ کہا کہ چلو ہم لوگ ادھر ہی سو جاتے ہیں. ایک ان کا کمرہ 2nd فلور پر تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے مہمان زیادہ ہوئے تو بے شک اوپر بھی سلا لیجیے گا، اوپر بھی بستر وغیرہ، چارپائیاں وغیرہ سب کچھ ہے. میری بھی بہنیں آئی ہوئی تھیں تو میں نے یہ کہا کہ ادھر مہمانوں کو بٹھا دیتے ہیں، اب گھر کون جائے، ادھر ہی سو جاتے ہیں، صبح گھر جائیں گے. ہم لوگ اوپر والے کمرے میں سو جاتے ہیں. ہم لوگ اوپر والے کمرے میں چلی گئیں. چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، صاف ستھرے کمرے تھے ان کے. ہم لوگوں نے چارپائیاں جیسے کہ بستر بنے ہوئے تھے وہیں پر سو گئے. جیسے ہی میں لیٹی مجھے ایسا لگا مجھے باہر سے کوئی آوازیں دے رہا ہے. اب میں اس حد تک تھکی ہوئی تھی. میری بیٹی تھی 1 سال کی، وہ سوئی ہوئی تھی. مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے بار بار مجھے آوازیں دے رہی ہے میری نند آوازیں دے رہی ہے. میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں اتنی رات کو اس کو کیا ہو گیا، مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے. ٹائم پتہ نہیں کیا، پہلی مہندی اتنی دیر سے ختم ہوئی تھی، ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے. جو ہی میں اٹھ کر باہر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میری نند جو ہے جیسے اس نے پیلا جوڑا پہنا ہوا ہے اور وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے دروازے کے اور کہتی ہے بھابھی جلدی سے آئے نا، دیکھیں ذرا میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ صبح دکھا دینا، میں بڑی تھکی ہوئی ہوں، اب کہاں تو مجھے لے کے جا رہی ہو. کہتی نہیں بھابھی آپ ابھی آئیں. اب میں بھی نیند میں تھی، ایک تھکاوٹ ایک نیند. وہ مجھے اپنے ساتھ 3رے چھت پر لے گئی اور میں چپ چاپ اس کے پیچھے اوپر چلی گئی، یہ بھی سوچے سمجھے بنا کہ یہ مجھے اوپر کیوں لے کر جا رہی ہے. 3رے چھت پر وہ مجھے لے کر گئی. اس نے باقاعدہ لوہے کا گیٹ کھولا، اوپر لے جا کر وہاں پر ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس چارپائی پر جا کر بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اسے یہ کہا کہ رابعہ تم رو کیوں رہی ہو، خیریت تو ہے، اور اتنی رات کو تو مجھے یہاں کہاں لے آئی ہو. بس یہ کہنے کی دیر تھی، ایک دم سے اس کی آواز بدل گئی. جو ہی اس کی آواز بدلی تو میں پیچھے ہٹی. جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، سفید کلر کی آنکھیں جن میں روشنی نکل رہی تھی. تو بس استغفر اللہ، وہ منظر میں کبھی نہیں بھلا سکتی. میری ایک دم سے چیخ نکلی اور وہ مخلوق غائب ہو گئی. میں شور مچاتی بھاگی نیچے، سب جاگ گئے، یہاں تک کہ رابعہ بھی وہیں پر سوئی ہوئی تھی اس کمرے میں. مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا. رابعہ ہی پہلے، رابعہ اور وہ سب بھاگے، میری بہنیں اٹھی، سب بھاگیں کہ کیا ہو گیا ہے. میں تو تھر تھر کانپ رہی تھی. اس گھر میں ہم لوگوں کے جتنے مہمان تھے سب جاگ گئے، انکل آنٹی بھی جاگ گئے کہ اللہ خیر کرے کہ شادی والے گھر میں ہو کیا گیا ہے. اتنا ہنگامہ، اتنا شور. میری حالت ہی ایسی ہو گئی تھی، میں شور نہ مچاتی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا. ان لوگوں کو میں نے ساری بات بتائی تو آنٹی بھی بڑی پریشان. آنٹی نے کہا کہ ہم لوگوں کا جو اوپر والا پورشن ہے یہ جیسے کہ بند رہتا ہے ہر ٹائم، یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے. ہم بوڑھا بوڑھی ہر کوئی نیچے والے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، پورا گھر خالی ہوتا ہے. اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اوپر کوئی ہوتا ہے. اکثر میرے ہسبینڈ نے بھی یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا ہے، جیسے وہ عورت ہے اور وہ سامنے آتی بھی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. کبھی کبھی 3ری منزل پر بھی جاتے دیکھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرے گی. ہم لوگ اتنا ڈر گئے. میں اسی ٹائم اپنے گھر آئی، مجھے اتنا سا بخار ہو گیا. اب اگلے دن میری نند کی بارات تھی، اس پر بھی میری طبیعت اتنی خراب. اس گھر میں ہمارے مزید ایک تو ہم لوگوں نے فنکشن کرنے کا رکھا ہوا تھا، ہم لوگوں نے وہ بھی پوسٹ پون کر دیے. اس کے بعد آج تک میں ان آنٹی کے گھر نہیں گئی. ان آنٹی کے 2nd فلور سے آج بھی
خوفناک آوازیں آتی ہیں. اور میری نند کی شادی آج سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، اور وہ جو انکل ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آنٹی کی ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ گئے ہیں. تو ان کی بہو اکثر کہتی ہے کہ مجھے ایک عورت یہاں پر رہنے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، مجھے آوازیں دیتی ہے رات بھر. اور میں نے اس کو 3-4 بار اوپر والے پورشن سے نیچے بھی آتے دیکھا ہے. اب آج کل وہ لوگ وہ گھر سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ لوگ آنٹی کو لے کر اپنے ساتھ جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کنٹری میں ہوتے ہیں، وہیں پر چلے جائیں گے. یہ کہانی تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وجیحہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinri57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اسٹوریز اردو پر میں انشاءاللہ ناول جلدی آن ایئر کروں گی. جو ناول میں نے آرڈر کیا ہے مجھے ابھی تک ریسیو نہیں ہوا. جیسے ریسیو ہوگا ناول ضرور آن ایئر ہوگا. تب تک آپ لوگوں کو میرے چینل پر سٹوریز ہی ملیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.